تو دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ عصر کی نماز ہم کو جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ دیر اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کہتے ہیں جب کہیں بھی ایسی مجلس لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ایسی مجلس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور آسمان تک قطار لگاتے ہیں اور ایک فرشتہ پکارتا کہ مجلس میں بیٹھنے والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے اور جو تمہارے گناہ ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی مجلس میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بتایا جاتا ہے کہ سب سے افضل مہینہ ہے رمضان کا، سب سے افضل رات ہے شب قدر کی، سب سے افضل دن ہے جمعہ کا، اور سب سے افضل وقت ذکر کے لیے بتایا جاتا ہے کہ ایک فجر کا وقت اور ایک عصر کا وقت۔ ایسا تو ذکر ہم کو اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہم کام کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، دن میں 24 گھنٹے جیسا موقع ہے ہم کو ذکر کرنا چاہیے، لیکن ایک افضل وقت کس لیے ہے؟ کیونکہ اس وقت میں فرشتوں کی ادلا بدلی ہوتی ہے۔ جو فرشتے صبح میں آتے ہیں وہ عصر میں چلے جاتے ہیں اور جو عصر میں آتے ہیں وہ فجر میں چلے جاتے ہیں۔ تو جب فرشتے جو فجر میں آتے ہیں وہ عصر میں جب جاتے ہیں ہمارے دن بھر کا اعمال لکھ کر، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ کا بندہ آپ کی حمد و ثنا کر رہا تھا، آپ کا ذکر کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں سن کے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ آپ گواہی دینا کہ ان بندوں کی میں نے مغفرت کر دی ہے اور ان کے جو گناہ ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے نا۔ تو ذکر میں سب سے بڑی چیز ہے تیسرا کلمہ پڑھنا، ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ کے راستے میں 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے نا۔ کتنی بڑی بات ہے دوستو، 100 عربی غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اگر ہم باہر کی دنیا میں اگر دن بھر بھی محنت کریں، سال بھر محنت کریں، زندگی بھر بھی محنت کریں، تو ہم مشکل سے ایک غلام ہے نا، ایک غلام کی آزاد کرنے کی قیمت جمع کر سکیں گے، وہ بھی عربی غلام ہتے کٹے ایک دم۔ یہ تو بس 100 بار سبحان اللہ پڑھنے سے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ اور دوسرا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ پڑھنے سے اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہے۔ اور گھوڑے بھی کیسے؟ ایک دم تختو لگام سے جو جنگ میں دیتے نا گھوڑے، ویسے گھوڑے۔ اور ہے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنے سے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب ہے نا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے دوستو، 100 بار اللہ اکبر پڑھو اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان۔ اور دوسرا ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھنے سے زمین سے لے کے آسمان تک جتنی بھی خالی جگہ ہے وہ پوری جگہ کو نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے نا۔ جو ہماری جو نیکیاں ہے، کتنا بڑا فاصلہ ہے، یہ زمین سے لے کے آسمان تک کتنا بڑا فاصلہ ہے، یہ پوری خالی جگہ کو ہماری نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ اور ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو 99 بیماری سے شفا دی ہے، اور جس میں سب سے کم ہے غم اور رنج، جو کہ دنیا کی نظر میں سب سے بڑی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے چھوٹی بیماری ہے، اور اس سے ہم کو نجات پانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہے کہ 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو اور 99 بیماری سے شفا پاؤ۔ اور پھر آتا ہے درود شریف۔ درود شریف بہت افضل چیز ہے دوستو۔ درود شریف کے واقعہ ایسے ہے کہ کل بروز قیامت کے دن جب ہمارے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ نیکی کے مقابلے انسان کے گناہ کی پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ تب ہمارے آقا حضرت محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میزان کے پاس تشریف لائیں گے اور ہمارے ان کے آستین مبارک میں سے ایک پرچی نکال کر نیکی کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ جیسے وہ نیکی کے پلڑے میں وہ پرچی رکھیں گے تو نیکی کا پلڑا گناہوں کے مقابلے بھاری ہو جائے گا، اور پھر حکم ہوگا کہ اس بندے کو جنت میں ڈال دو۔ تو وہ بندہ حضرت محمد رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ کر عرض کرے گا کہ اے نورانی چہرے والے، آپ کون ہو اور اس پرچی میں کیا تھا جس کی وجہ سے میری نجات ہو رہی ہے؟
جس کی وجہ سے مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں وہ ہوں جس پر تو درود پڑھا کرتا تھا, اور اس پرچی میں وہ ہے جو تو نے درود مجھ پر بھیجا تھا. تو یہ معمولی عمل یہ دوستو بہت اونچا, یہ جو تسبیحات ہے, یہ جو ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں, بہت اونچا عمل ہے, اللہ کی نظر میں بہت پسندیدہ عمل ہے. اور بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا, کیا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ میں دنیا کی ہر چیز گن سکتا ہوں. سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں, آسمان میں تارے کتنے ہیں, اس زمین پہ پورے عالم میں کتنے پتھر کنکر ہے, ہر چیز گن سکتا ہوں, بس ایک چیز گن نہیں سکتا. تو حضرت محمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ آپ پر درود شریف پڑھ کے بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی نیکیاں دیتے ہیں کہ میں وہ گن نہیں سکتا. تو یہ فضیلت ہے دوستو درود شریف کی. اور بھی آتا ہے کہ اس سے ہمارے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے, 10 نیکیاں بڑھ جاتی ہے, 10 گناہ معاف ہوتے, 10 درجات بلند ہوتے, اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے نا. اور ہے استغفار ایسا ہے کہ دن بھر ہم سے چھوٹے موٹے گناہ ہمارے آنکھوں سے, ہاتھوں سے, زبان سے, کانوں سے, جانے انجانے میں ہو جاتے گناہ. تو اس کے لیے ایسا ہے کہ استغفار ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. کتنی بڑی رحمت کی بات ہے اللہ کی, ہے نا. تو دوستو ایسا ہے کہ, اور یہ استغفار جو ہم یہ تسبیحات پڑھ رہے, اس کی قیمت دوستو ہم لوگ کو لگتا ہے کہ بس یہ پڑھنے کی بات نہیں. جب ہماری روح قبض ہوگی, جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوئیں گے تو ہم کو حاضر کیا جائے گا, تب ہم کو اس کی قدر معلوم پڑیں گے. کیا میں ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے میں کیا تھا, ایک الحمدللہ, ایک درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ تھا, ہے نا. بولتے نا آدمی کو جب ٹھوکر لگتی تب سدھرتا ہے, لیکن میرا دوستو یہ ٹھوکر ایسی, ایک بار یہ ٹھوکر لگ گئی تو اس کے بعد میں سدھرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے جتنا ہو سکے اتنی کثرت سے تسبیحات پڑھو اپنی, ہے نا. اللہ کا ذکر کرتے جاؤ, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو, ہے نا. تو انشاءاللہ یہ عصر کا وقت بہت افضل وقت ہے. آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ قبلہ رخ ہو کے اپنی تسبیحات پوری کر لو. انشاءاللہ میں بھی کروں گا. کریں گے اپنی سب تسبیحات پوری. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.